اردو ترجمہ مارکیٹ میں ملتا ہے، آپ دیکھ لیجئے. اصل یہ ماخذ اس کا مسند ابی یعلا ہے. مسند ابی بولو مسند ابی یعلا ہے، اور طبرانی میں بھی ہے، کئی اور کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور ابن کثیر نے خود کہا ہے اس کی سند جید ہے. حضور فرماتے جی میں بہت ڈرتا ہوں. کہا حضور کس سے ڈرتے ہیں؟ فرمایا قرآن پڑھنے والے ایک جماعت ہوگی. اور حضور نے یہ بھی فرمایا، اگر میری پوری سیڑھی دیکھیں، حضور نے فرمایا آخری دور آئے گا کہ ہر بندہ یہ کہے گا میں مفسر قرآن. جاہل ہوگا، غلام، عورت، مرد، ہر شخص، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ہر شخص کہے گا میرا قرآن کا درس سنو، میرے قرآن کا درس سنو، قرآن کا درس سنو. اگر کوئی سمجھدار آدمی ان کو چھوڑ کر ادھر جانا ہوگا تو وہ کہے گا، حضور فرماتے ہیں وہ یہ کہے گا میں تو قرآن سنا رہا ہوں، یہ نہیں سن رہے. تو یہ باتیں ساری حضور نے پہلے کر دی ہے. لوگ قیامت کا منظر پیش کرتے ہیں تو یہ باتیں کیوں نہیں پیش کرتے جو قیامت کے قریب ہونے والی ہے؟ یہ باتیں بھی پیش کریں نا. قیامت کے منظر پر اگر بات کرنا ہے تو پہلے جو نظریات پر قیامت توڑی جا رہی ہے اس کا جو تسلسل ہے اس کو پیش کریں. تو سید عالم فرماتے ہیں میرے دوستوں، نوجوانوں، ذرا غور سے اس بات کو سنو، اور میں آپ کو یقیناً ایک محقق اور منصف مزاج سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر عدل کا گوشہ آپ کے اندر ابھی تعصب سے آلودہ نہیں ہوا ہے، اس لیے میں کھل کے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. ورنہ مجھے سب پتا ہے حالات کیا ہیں، مجھے سب پتا ہے ایسی تقاریر کا رزلٹ کیا آتا ہے، لیکن ایک دینی فریضے کے حوالے سے، سمجھ رہے ہیں آپ، ایک دینی فریضے کے حوالے سے آپ کے روشن چہروں کو دیکھ کر مجھے یہ امید ہے کہ آپ کے اندر عدل کا گوشہ جوان ہے. تو صرف عدل اور تحقیق کے حوالے سے اس چیز کو دیکھیں اور اس کو محسوس کریں اور اس پر غور کریں، اس کی تحقیق کریں، اور جو نتیجہ ہو تو اس کو میرے ساتھ شیئر بھی کریں. میں آپ کے ضمیر پر دستک دیتے ہوئے مقدمہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا را اس فرقہ واریت کا دروازہ بند کریں. خدا را ایک قوم اور ایک نبی کے امتی بن کر ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، اور جو ہمارے اندر خلیشے ڈال رہا ہے ان کو ہم حضور کی حدیثوں سے پہچانیں کہ کون ہے جو ہمارے اندر ہمیں پارا پارا کر رہا ہے، بھائی کو بھائی کا دشمن کر رہا ہے، کون کر رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ جی مجھے بہت ڈر لگتا ہے یہ میری امت کو توڑ دیں گے. پوچھا کہ حضور کون؟ فرمایا وہ قرآن پڑھیں گے، کثرت سے قرآن پڑھیں گے، حتی رؤیت بہجت علیہ، یہاں تک کہ قرآن کی رونق ان کے چہرے پر بھی نظر آئے گی. کتنا بڑا امتحان ہے. اس لیے تو حضور کو خوف ہے. فرمایا اللہ کی جانب سے ایسے امتحان کھڑے ہوں گے کہ زہر ہوگا لیکن بندہ اسے شہد سمجھ کے پی رہا ہو. فرمایا قرآن پڑھے گا، قرآن کے چہرے پر اس کی رونق بھی آئے گی. ثم انسلخ منہ، پھر اپنی تعلیم سے خود پھرے گا، اپنی تعلیم سے خود پھر. وسعى على جانب السيف، اپنے ملک اپنے محلے والوں پر تلوار اٹھائے گا اور ان کو قتل کرے گا. کیوں قتل کرے گا؟ رماہ بالشرک. حضور فرماتے ہیں فتویٰ دے گا یہ سب مشرک اس لیے مار رہا ہوں. آج کا دور آپ کو یاد ہے، میڈیا دیکھتے ہیں آپ، ہمارے پاکستان پر کیا قیامتیں توڑی گئی آپ نے دیکھا. اس حدیث کو سامنے رکھیے. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں. میں نے کہا اس لیے کہ سارا چٹا بٹا کھول دیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نے تمہارا سارا کام کر دیا. ساری بات حضور کا علم تو اللہ رب العالمین کا کرم اور اس کا فضل ہے جو محبوب مصطفیٰ کے سینے سے جاری فرماتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ وہ شرک کا فتویٰ دے گا اور قتل کرے گا ان کو. تو صحابہ نے پوچھا حضرت حذیفہ بن یمان نے کہ حضور ایہما اولا بالشرک الرامی والمرمی، حضور ان دونوں میں ایک ہی مشرک ہوگا نا، یا مارنے والا یا مرنے والا، کیونکہ ایک غلطی پر. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کافر نہ ہو اور معاذ اللہ کوئی اسے کافر کہے تو کفر لوٹتا ہے، کفر لوٹتا ہے. العیاذ باللہ. اللہ رب العالمین نے سخت زبان سے ہمیں محفوظ فرمائے. لیکن جو اس انجام پر پہنچے تو پھر ہمیں حق کہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کسی کو کافر کہنا جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کو کافر کہنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ کفر کا ارتکاب کر کے جزم کر لے تو پھر شریعت کا تقاضا یہ کہ مسلمان کو مسلمان کو اور کافر کو کافر کو. سمجھ رہے میری بات آپ؟ پھر شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ مسلمان کو مسلمان کو اور کافر کو کافر کو. بنایا نہیں جاتا، لیکن اگر کوئی ہو جائے اور ہو تو پھر اس کے لیے زبان نہیں روکی جائے گی، لیکن کسی مسلمان کی طرف کفر کی نسبت بھی کی بولیے کی نہیں جائے گی. صحابی نے پوچھا کہ حضور پھر اس میں مارنے والا مشرک ہوگا یا مارنے والا مرنے والا؟ حضور نے فرمایا بل رامی، مارنے والا خود ہوگا. میری امت بے قصور ہوگی. حضور نے کیا فرمایا؟ میری امت. اب اس حدیث کو لے کر میرے نوجوان دوستو پھر پیچھے چلو. حضور کا آخری خطبہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے میری امت سے شرک کا خوف نہیں ہے. مجھے میری امت سے
اب نبی جس خوف کو نہیں رکھ رہے ہیں یہ لا رہا ہے، اس لیے حضور کہتے ہیں میری امت بے قصور ہوگی، کیونکہ اس کی برات کا اعلان تو میں خود کر چکا ہوں، اس کی برات کا اعلان ہو۔ اور ایک بات مزید سنیے اس میں آپ کہ حدیث میں جہاں پر بھی امت کے لیے شرک کا لفظ آیا ہے تو وہاں پر اکثر جگہ پر شرک سے مراد ریاکاری ہے، کیونکہ اسے شرک اصغر کہتے ہیں۔ شرک اصغر، شرک اصغر تو ہو سکتا ہے چھوٹا شرک یعنی ریاکاری دکھاوے کی عبادت، لیکن شرک اکبر کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرے، حضور نے فرمایا یہ میری امت سے۔ آپ مجھ سے اگر یہ کہیں شاہ صاحب آپ نے کچھ انداز چڑھنے والا بھی رکھا اور کچھ آپ نے ایسا انداز بھی پیش کیا کہ جس میں لگتا تھا کہ کچھ بات آپ کو پسند نہیں ہے، تو یہ انداز آپ نے کیوں اختیار کیا؟ تو میں کہوں گا میرے دوست اس لیے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو مسلمان ہو اور کافر نہ ہو اس کی طرف زبردستی بنا کر کفر کی نسبت کرنے سے تو اس کو مسکرا کر تو نہیں بیان کیا جا سکتا، ہاں مسکرا کر بولیے تو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اس پر تو صحابہ کو بھی جلال آتا ہے، صحابہ کو بھی جلال آتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء حضور کے صحابی ہیں اور بوڑھے ہو چکے ہیں، شداد بن اوس حضور کے صحابی ہیں وہ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ دمشق کی جامع مسجد میں دونوں صحابی موجود ہیں، ایک صحابی جمعہ پڑھا رہا ہے اور پوری مسجد بھری ہوئی ہے جس میں سرکار کا صحابی حضرت ابو الدرداء بھی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مسلم امام احمد کے اندر موجود ہے روایت۔ بیٹھے ہوئے حضرت ابو الدرداء، حضرت شداد بن اوس نے منبر پر یہ جملے کہے، حضرت شداد بن اوس نے بولیے منبر پر یہ جملے کہے اور ان کے منہ سے یہ جملہ نکلا۔ اب میں تھوڑا اس میں معذرت چاہوں گا کیونکہ سر 10 حدیث میرے ذہن میں آئی ہے اور اس وقت میں اس کے ادراک نہیں کر پا رہا، یا تو شداد بن اوس جمعہ پڑھا رہے تھے یا حضرت ابو الدرداء، لیکن تھے یہ دونوں صحابی تھے، کیونکہ حدیث کا معاملہ اس میں احتیاط کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے حضرت ابو الدرداء اور حضرت شداد بن اوس ہے یہ دونوں صحابی، لیکن ان میں سے یا ابو حضرت ابو الدرداء منبر پر تھے اور شداد بن اوس بیٹھے ہوئے تھے، یہ شداد بن اوس بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابو الدرداء خطبہ دے رہے تھے یا شداد بن اوس خطبہ دے رہے تھے، لیکن تھے یہ دونوں صحابی۔ ان میں سے ایک صحابی نے منبر پر یہ کہا، یہ دور تابعین کا ہے، حضور کی وصال پر عرصہ ہو گیا ہے اور یہ بات مدینے کی نہیں ہے، شام اور دمشق کی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جو ایک صحابی ہے اگر وہ شداد بن اوس ہی ہے تو وہ انہوں نے کہا لوگوں امت میں شرک عام ہو گیا، انہوں نے کیا کہا؟ تو حضرت ابو الدرداء اگر ہوں جو صف میں تھے تو وہ سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے سنا، انہوں نے جب یہ ساری تقریر ان کی خاموشی سے وہ سن رہے تھے، لیکن جب وہ اس لفظ پر آئے نا، اور یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے مسلم امام احمد سے، انہوں نے کہا لوگوں دنیا میں شرک عام ہو گیا، تو اس صحابی نے سر اٹھایا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، ہم موجود ہے شرک عام ہو گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی شرک عام ہو گیا ہے۔ جب وہ تقریر ختم کی، جمعہ ختم ہو نکلے تو انہوں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا کہ یہ تو نے آج کیا بات کر دی، آج تو تقریر ہی اسی پر ہوتی ہے، صحابی لب و لہجے کو ہی نہیں پسند کرتا، کہ یہ تو نے کیا بات کر دی، امت میں شرک عام ہو گیا، شرک عام ہو گیا، کہ تجھے نہیں پتا حضور نے فرمایا میری امت میں شرک نہیں ہوگا؟ تو دوسرے صحابی کیا کہتے نہیں میرے کہنے کا مقصد شرک اکبر نہیں تھا، شرک اصغر تھا، دکھاوے کی باتیں جو ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام نے اس لب و لہجے کو بھی پسند نہیں کیا کہ امت کی طرف شرک کی نسبت کی جائے، امت کی طرف شرک کی اگر وہ صحابی نے بھی کی تو دوسرا صحابی اس پر ناراض ہوا اور اس نے کہا تو نے لب و لہجہ رکھا کیسے، کیا آقا نے نہیں فرمایا تھا میری امت شرک نہیں کرے گی؟ تو اللہ رب العالمین ہمیں امت کا درد عطا فرمائے، اپنے بھائیوں کا درد ہمیں عطا فرمائے، اللہ اس امت کو تفرقے سے محفوظ فرمائے، یہ جو بٹ رہی ہے اللہ رب العالمین اس میں یکجہتی عطا فرمائے، اتفاق عطا فرمائے۔ جب یہ واضح نصوص اور یہ واضح علامات موجود ہیں تو اللہ رب العالمین اس کی پاسداری کرتے ہوئے اور اسی کی روشنی میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی حضرت گرامی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو یہ شریعت کے وہ 9 اصول ہیں جو حضرت آدم سے لے کر سید عالم تک یہ شریعت کے اصول رہے ہیں، جس میں رب کریم نے فرمایا محبوب کہو ان سے کہ آؤ میں تمہیں تلاوت کر کے بتاتا ہوں کہ اللہ نے وہ 9 چیزیں کون سی حرام کی ہے۔ پہلی وہ چیز جو حرام کی ہے وہ ہے شرک۔ اللہ رب العالمین نظام مصطفیٰ کے اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نظام کی بات ہے، آپ اپنی تربیت کریں گے، نظام آپ ٹھیک ہوں گے تو نظام بنے گا، ہم ہی غلط رہے تو نظام ہی غلط ہو جائے گا۔ تو لہذا صرف اس میں لفظ شرک کو آج میں نے صرف اس لیے تھوڑا ڈسکس کیا تاکہ اس حوالے سے، کیونکہ ایک موضوع چل پڑا ہے
ہم نے کئی جگہ پر یہ گفتگو کی ہے، لیکن موضوع میں وہ بات آئی اور نئے چہرے ہمارے سامنے، تاکہ نظام کو ہم سیکھ رہے ہیں تو نظام کی تعریف میں بھی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے،